اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، ہمارے بزرگوں، خواتین حضرات،
ہمارے اوپر اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں پڑھا دی ہیں۔ اللہ پاک نے تمام قرآن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیا، لیکن یہ آیتیں جو ہیں مجھے بہت پسند ہو بھائی، تمام قرآن پسند ہے۔ یہ تمام قرآن جو ہے یہ موتی ہیں، موتی ہیں، بہت پسند ہے۔ لیکن یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تمہارے آگے، یہ ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر پڑھا دی ہی، ہمارے دماغ کے اندر اللہ پا دیتا ہے۔ وہ باتیں میں نکالنی شروع کر دیتا ہوں، اور دیکھیں اللہ پاک کا کام ہے دنیا کے اوپر تمام اچھی باتیں پا دینا۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ابلیس جو ہے اس کی باتیں یہ ہوتی ہیں، اس کا کام ہوتا ہے بلانا، اس کا کام ہوتا ہے چکروں کے اندر پانا، اس کا کام ہوتا ہے فسادوں کے اوپر لگانا، اس کا کام ہوتا ہے غلط کام کرنے کے اوپر لگانا۔ ہو بھائی، ان کاموں کے اوپر لگانا ابلیس کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جن کاموں سے ہمارا اللہ پاک، اللہ جی ناراض پڑ جاتا ہے دنیا والوں، جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض پڑ جاتے ہیں دنیا والوں، ابلیس کا کام یہ ہوتا ہے ان کاموں کے اوپر لگانا، ابلیس کا کام ہوتا ہے جن کاموں سے ہمارا اللہ تعالیٰ ناراض پڑ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو وہ کام انسان کے دماغ کے اندر پاتا ہے، وہ کام پاتا ہے جن کاموں سے اللہ پاک خود ہی راضی پڑ جاتے ہیں دنیا والوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی پڑ جاتے ہیں۔ 1,24,000 بات کا نبی بھی راضی پڑ جاتے ہیں، راضی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے 70 ماؤں سے ہماری محبت ہے انسان کے ساتھ۔ ایک ماں
اپنے بیٹے کے دکھی ہونا نہیں دیکھ سکتی دنیا والوں، تو ہمارا اللہ ماں جو ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے انسان کو بنایا، مٹی کا پتلا بنایا، اپنا حکم اللہ پاک نے، روح اللہ کا امبر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال دیا تھا، اور انسان کو اللہ نے پوری دنیا کی انسانوں سے پوری دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس سے شان بڑھا دی اللہ پاک نے شان بڑھا دی دنیا والوں، شان بڑھا دی ہمارے اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک ایک بار یہ قرآن بتاتا ہے، مجھے بہت وقت لگے گا آیت ڈھونڈنے کے وجہ سے، آیت ڈھونڈوں گا میں، ہمیں بہت وقت لگے گا، تو موبائل ہے ہمارے پاس، مشینری نہیں ہے، میں اپنا آواز موبائل کے اندر اللہ کے فضل کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ لوڈ سپیکر لگاتے ہیں، لاکھوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں بیان کرنے کے اوپر، 10 منٹ 15 منٹ بیان کرتے ہیں، لاکھوں کے اوپر خرچہ کر دیتے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں۔ ہو بھائی میں تو چارپائی کے اوپر پڑا ہوں، چارپائی کے اوپر پڑا ہوں۔ میں نے پہلی قسطوں کے اندر کہانی اپنے جسم کی بتا دی، جو کچھ ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے بتا دی۔ تو بھائی قرآن فرمانے لگا، میں نے بتا دیا، بھائی میں حافظ نہیں ہوں، بتانے لگا۔ قرآن کی آیتیں مجھے ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ قرآن فرمانے لگا، کبار برتن بناتا ہے، اس کے اوپر کوئی پھوٹ پڑ جاتی ہے، وہ برتن بنانے والے کو ہماری زبان کے اندر کبار کہتے ہیں، وہ برتن بناتا ہے اور اس کے اوپر پھوٹ پڑ جاتی ہے، وہ کتنے مثالیں لگاتا ہے، اس کی محنت ہوئی ہوتی ہے نا، اپنی محنت کو چمکانے کے لیے کتنے مثالیں لگاتا ہے، برتن ٹوٹے نہیں، یہ بھی کسی کے کام آ جائے۔ تو ہمارا اللہ مٹی سے ہم سے بنوایا، مٹی سے ہم اور تم کو بنوایا، اور ہمیں اور تمہیں اللہ پاک نے، شیطان نے ٹکر لی ہی، باتیں زیادہ نہیں کرتا ہوں، شیطان نے ٹکر لی، اس نے سجدہ نہ کیا، تمام آسمانوں کی مخلوق نے سجدہ کر دیا، آدم علیہ السلام بنائے گئے، اس کے آگے سجدہ کا حکم دیا اللہ پاک نے، مٹی سے بنائے گئے، اور ان کے اندر روح اللہ پاک نے
روح ایک اللہ کا امر ہوتا ہے، امر یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ ڈالا گیا، سجدے کا حکم کیا گیا، تمام آسمانوں والی مخلوق نے سجدہ کی۔ تعظیماً سجدہ آرام نہیں تھا، اب تعظیماً سجدہ بھی آرام ہے۔ دنیا والو ہماری باتیں سنو، میں آپ کو عذروں سے پکارا ہوں، پکارے لگا رہا ہوں۔ دنیا والو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ۔ تو ابلیس نے اللہ کے حکم ٹھکرایا، تمام آسمانوں کی مخلوق نے سجدہ کر کے دکھایا، اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی بات، اللہ پاک کی بات نہیں مانی، بات نہیں مانی۔ تو اللہ پاک نے اس کو نکال دیا، درکا دیا، ابھی پائی آسمان کے اوپر ہی رہا۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، تمہارے لیے میں نے جنت بنائی، تمہاری اولاد کے لیے بھی جنت بنائی، ایک درخت کے قریب نہ ہونا۔ بتایا جاتا ہے انجیل کا دانہ تھا، کوئی بتایا جاتا ہے گندم، کچھ بھی تھا، اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ دنیا والو آدم علیہ السلام کو بھی، آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل ہی کھلا دیا دنیا والو، اور آپ ہی کھا لیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام بھی جنتی لباس پہنایا تھا، اور ان کی بیوی اسی آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے دکھائی تھی۔ دنیا والو اور ان کو جنتی لباس پہنایا گیا۔ یہ ابلیس وہاں ہی تھا، ابلیس تو تب نیچے آئے گا جب آدم علیہ السلام بھی زمین کے اوپر آئیں گے۔ ابھی تو آدم علیہ السلام وہاں جنت کے اندر تھے، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کی بیوی کے پاس پھل لایا، ان کو دے دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی بیوی نے کھلا دیا۔ آدم علیہ السلام نے بتایا، آدم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو بتایا، ان کی نسلوں سے اللہ نے لایا، شیش علیہ السلام لایا۔ آدم علیہ السلام نے بتایا دیکھیں بیٹا، اگر میں ہوں، جب دانا کھانے کے قریب پہنچا ہوں، کھانے لگنے پڑ گیا، اس سے پہلے اگر میں کسی سے مشورہ کر لیتا تو فرشتے آسمان کے ساتھ ہے، تو ہمارا بہت فائدہ ہو جاتا، میں جنت کے اندر ہی رہتا۔ میں نے مشورہ بیٹا نہ کیا۔ بیٹا، جب تمہارے دل کے اندر کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے
نیک لوگوں سے مشورہ کر لینا۔ اگر میں مشورہ کر لیتا تو فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے جنت سے جانا، جنت سے نہیں میں جنت سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے مشورہ نہ کیا، مشورہ کرتا تو فرشتے مجھے بتا دیتے اگر تو نے یہ دانہ کھا لیا تو تجھے پیشاب آئے گا۔ میں نے مشورہ نہیں کیا۔ ہمارے بیٹے جب تو کوئی کام کرنے لگے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد کام کریں، اور اس کے بعد اگر تمہارے دل کے اندر کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے وہ کام نہیں کرنا بیٹا۔ تو دیکھیں بھائی، میں نے باتیں کوئی اور کرنی تھی، اب باتیں اور کرنے پڑ گیا ہاں، کیونکہ پرچی ہمارے پاس نہیں ہوتی، دیکھے کچھ نہیں لکھے ہوتا۔ دنیا والوں، کچھ نہیں لکھے ہوتا۔ دیکھیں بھائی، کتنی ہمیں بیماری ہیں، گردے کی بیماری ہمیں، مثانے کی بیماری ہمیں، جگر کی بیماری ہمیں، معدے کی بیماری ہمیں، آنتوں کی بیماری ہمیں، آنتوں کی بیماری ہمیں، اور بیان زور کا کرنے کے وجہ سے ہمارے کانوں کے اندر بھی فرق پڑ گیا، بیان کرتا رہا ہماری آنکھوں کے اندر بھی فرق پڑ گیا، نظر آ رہا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ کتنے میں نے آنکھوں کے پریشر کرائے، اب بھائی ہمارے جوڑوں کی ہڈیاں بھی نکل گئیں، یہ چوڑے جو ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں بھی نکل گئیں کمزوری کی وجہ سے۔ اور میں نے آپریشن کرایا تھا، آپریشن کے بعد پلیٹیں نکالی ڈاکٹر نے، اور یہ پیر بھی پاؤں بھی ہمارا ٹھیک نہ ہوا۔ اب چرپائی کے اوپر ہمارے دماغ کے اندر اللہ پاک نے پا دیا، بیان فرماؤ، بیان کرنا تمہارا کام، شیطان کا کام ہے بلانا، اللہ کا کام ہے چلانا۔ بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہے۔ کڑوی چیز جو ہوتی ہے وہ بخار اتارتی ہے، کھانے کے لیے جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ بخار اتارتی ہے، پینے کے لیے جو چیز ہوتی ہے میٹھی، وقت کے اندر فائدہ ہوتا ہے، میٹھی چیز پینے کی وجہ سے وقت کے اندر فائدہ ہوتا ہے، بعد کے اندر اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ دنیا والوں، میں اپنے گھر کے اندر بیان کر رہا ہوں، دنیا والوں، ہمارا جو بیان ہوتا ہے یہ تو باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، جو سنتا ہے ہمارا مخالف ہو جاتا ہے،
اس کو میں نہیں چنگا لگتا ہوں، چنگا نہیں لگتا ہوں۔ ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ چنگا وہ آدمی لگتا ہے جو آدمی توڑ مروڑ کے مسئلہ پیش کرے اور حق بیان نہ کرے، اس کی باتیں چنگی لگتی ہیں دنیا والوں۔ تو دنیا کی یہ گاڑی ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ہمیں اور تمہیں اللہ پاک نے چند دن رہنے کے لیے بھیجا ہے، چند دن رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے قبر ہے، قبر کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد جہنم ہے 3000 سال۔ اللہ پاک نے جہنم کی آگ بال کا رکھوا دی، بلوا کر رکھا دیے تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے جنت بنا دی تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ باغیچے اور چشمے لگا دیے تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ حوریں پیدا کر دی تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ قیامت کا دن آنا ہے، 1000 سال کا دن آنا ہے۔ ذرا ذرا کا حساب دینا ہے وکھرے وکھرے آدمی نے، عورتوں نے بکری عورت کے ساتھ وکھرا وکھرا حساب لیا جائے گا، اور مردوں سے بکرے مردے کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو جھوٹ بولتا ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچائی دی۔ 1,24,000 بعد کا نبی دنیا کے اندر تشریف لائی، پتھر ہی کھاتے رہے کہ بیان کرتے رہے۔ کسی نے پھولوں کا ہار نہ پہنایا، پتھر ہی کھاتے رہے، تکلیفیں پاتے رہے۔ ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تو پیغمبر جو باتیں کرتا رہا، جو بھی آتا رہا باتیں فرماتا رہا، حق بیان فرماتا رہا۔ جو بھی پیغمبر دنیا کے اوپر تشریف لاتا رہا، حق بیان فرماتا رہا۔ او بھائی حق بیان فرماتے رہے، اللہ کا نبی حق بیان فرماتا رہا، ساتھ اپنی رسالت لگاتا تھا، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے، اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، ساتھ رسالت اپنی لگاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں اللہ ہمارے اوپر بیان کرواتا ہے، دماغ کے اندر پاتا ہے، بیان کرنے کے لیے لگ پڑتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ او بھائی پانی میں نے اس لیے پیا، کعبہ میں آپ پی رہا ہوں،
اس لیے پی رہا ہوں۔ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، قہوہ گرم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ میٹھا ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، پھوڑے نکالے گا، ہمارے خون کے اندر خرابی آئے گی۔ کڑوی چیز جو ہوتی ہے وہ بخار اتارتی ہے، خون صاف کرتی ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہماری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، ہر آدمی سننے کے بعد ہمارا مخالف بن جاتا ہے۔ کسی کو میں چنگا نہیں لگتا ہوں، چنگا تو تب لگوں نا ان کی مرضی کی باتیں کروں۔ ہاں بھائی، ان کی مرضی کی باتیں کروں، میں تو ان کی مرضی کی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ ایک لاکھ تے 24,000 ود کٹ نبی دنیا کے اوپر آتے رہے، تبلیغ اور دعوت دیتے رہے۔ ایک لاکھ تے 24,000 ود کٹ نبی آتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، جو مانتے رہے کامیاب ہو کر جاتے رہے، جو نہیں مانتے وہ ناکام ہو کر جاتے رہے۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے حق بیان فرمانا اور دعوت اور تبلیغ فرمانا۔ جو مان لیتے ہیں، جو مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بھائی جتنے بھی نبی دنیا کے اوپر آتے رہے، تشریف لاتے رہے، وہ پھولوں کے ہار نہیں پاتے رہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، مارے کھاتے رہے۔ اب بھی سلیم بیان کر رہا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور پہنچاتے رہیں گے لوگ، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف باتیں کرتا ہوں۔ یہ ملاوٹ کرتے ہیں، کوڑ مار کر کماتے ہیں، میں چنگا لگتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں میں چنگا لگتا ہوں۔ یہ کام تولتے ہیں، کام تول کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں پورا تولو، میں چنگا لگتا ہوں۔ یہ ڈاکے مارتے ہیں، میں کہتا ہوں ڈاکے نہ مارو، میں چنگا لگتا ہوں۔ یہ جوئے کھیلتے ہیں، میں جوئے سے منع کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی کے ساتھ منع کرتا ہوں، میں چنگا لگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ملاوٹ کر کے نہ کماؤ، میں چنگا لگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں رشوت نہ لو، میں چنگا لگتا ہوں۔
अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला भी जाहन्नमी, रिश्वत देने वाला भी जाहन्नमी। मैं चंगा लगता हूँ? मुझे बताया जाता है फजाल बयान करो, फजाल बयान मैं करूं। फजाल, फजाल किसको कहते हैं भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं, सहाबी जन्नत के सरदार हैं, ताबी जन्नत के सरदार हैं। अल उलमाओ वारिसुल अंबिया, उलमा जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के अंदर जाने वाले हैं। ये तो भाई फजीलतें हैं, फजीलतें हैं। तो जो आराम कमाता है वो जन्नत के अंदर जाएगा? आराम कमाने वाले की इबादत कबूल होगी? कब जाएगा? पहले हलाल खाओ। आराम के काम जितने हमारे अल्लाह पाक ने बताए वो आराम के काम तुमने भी नहीं करने होगी और हमने भी नहीं करने होंगे, तब जन्नत मिलेगी। आराम के कामों को छोड़ो तब जन्नत मिलेगी। आराम के काम करने छोड़ो तब जन्नत मिलेगी। आराम के काम करते रहोगे, मिलावट करते रहोगे, कूड़ मार के कमाते रहोगे, मिलावट करके कमाते रहोगे, सूद के ऊपर पैसे निकालते रहोगे, सूद के ऊपर पैसे देते रहोगे, डाके मारते रहोगे, स्मगलिंग करते रहोगे। और समझ लो, हमारी बातें कान खोल कर सुनो। स्मगलिंग करनी छोड़ दो, मिलावट करनी छोड़ दो, रिश्वत देनी छोड़ दो, रिश्वत लेनी छोड़ दो, जुए खेलने छोड़ दो, जुए खिलाने छोड़ दो, जुए खिलाने छोड़ दो, हिरण फरोख्त करनी छोड़ दो, पराई जमीनें दबानी छोड़ दो, पराई जमीनें दबानी छोड़ दो, पराए मकान दबाने छोड़ दो, पराए बने तोड़ने छोड़ दो। एक इंची किसी की जमीन के अंदर, किसी के घर के अंदर जगह आ जाए, उसकी नमाज नहीं होती उस जगह के ऊपर। दूसरे की जमीन दबानी छोड़ दो। हो भाई, मैं चंगा लगता हूँ जिसको ये बातें करता हूँ, हमारे आगे इतनी इतनी आंखें निकालता है। तो भाई नबी 1,00,000 थे, कई हजार नबी दुनिया के ऊपर आते रहे, मसला यही बयान फरमाते रहे। फाशियात के काम छोड़ दो, यही फरमाते रहे, इन कामों की मुखालफत फरमाते रहे। ओ भाई, ये कुरान अल्लाह पाक ने उतार दिया। बार बार कह रहा हूँ दुनिया वालों, अल्लाह के फजल के साथ अल्लाह पाक हमारे दिमाग के अंदर पा रहा है। ये बातें निकालो, शैतान हमारे साथ चल रहा, वो हमें बुलाने की कोशिश करता है। देखें भाई, ज़बूर अल्लाह पाक ने भेज दी, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب بھیج دی، تورات بھیج دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اللہ پاک نے بھیج دی۔ یہ چوتھی کتاب ہے دنیا والوں۔ تین کتابیں جو تھی وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترتے رہے اور نبیوں کے اوپر بھی صحیفے اترتے رہے، وہ صحیفے بھی اللہ پاک نے ان کے اندر ڈال دیے، اصلی جو تھے۔ اس قرآن کے اندر کوئی نقلی بات نہیں ہے دنیا والوں۔ پادی اور تین کتابوں کے اندر جو اصلی باتیں تھیں وہ بھی اللہ پاک نے اس کے اندر ڈال دی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ پاک نے اور باتیں بھی اللہ پاک نے اتار دی۔ سنیں دنیا والوں، پوری دنیا والوں سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، تمام کتابوں کا نچوڑ ہے۔ تمام کتابوں کا یہ نچوڑ ہے۔ پہلے جو تین کتابیں آئیں، جتنے بھی نبی آتے رہے وہ بھی نبی ہی ہیں، وہ بھی حق بیان کرتے رہے۔ جب یہ قرآن مکمل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر اعلان فرمایا، دنیا والو اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ دنیا والو جو ہمیں اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتارا وہ مکمل ہو گیا۔ صحابہ نے نعرے لائے، خوشیاں منائی۔ او بھائی ابو بکر صدیق رونے لگ پڑا۔ بیٹی نے پوچھا، ابو دنیا خوشیاں منا رہی، خوشیاں منا رہی، ابو آپ رو رہے۔ اب تو اللہ کا دین مکمل ہوا، دنیا خوشیاں منا رہی۔ ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے۔ جب نبی کوئی بھی آتا رہا، کوئی بھی نبی دنیا کے اوپر آتا رہا، 1,24,000 بعد کا نبی اللہ نے لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت لایا، بعد کاٹ لایا۔ جو بھی نبی آتا رہا دین مکمل ہوتا رہا، دنیا سے جاتا رہا۔ اب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین مکمل ہوا تو آپ نے جانے کا اعلان کر دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دنیا والو ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہے۔ بھائی یہ دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، تمام نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی، نبیوں کا آنا بند ہوا۔
نبیوں کے آنا بند ہونے کے بعد یہ نبوت کے دروازے بند ہوئے. نبیوں کا کام صحابہ کرام نے کیا، دعوت دی اور تبلیغ دی کہ ریتوں کے پہاڑوں کے اندر دعوت دیتے رہے، ریگستان کے اندر، افریقہ کے اندر دیتے رہے، امریکہ کے اندر دیتے رہے، یورپ کے 28 ملک تھے، 27 ملک تھے، وہاں دیتے رہے، ایشیا کے ملک انڈیا اور پاکستان تھا، اس کے اندر دیتے رہے، ملیشیا کے اندر دیتے رہے، ترکی کے اندر دیتے رہے. صحابہ کرام دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. پوری دنیا کے اوپر انہوں نے دین پھیلایا، دین پھیلایا. اپنے جیب سے پیسہ لگاتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امیر تھے، انہوں نے سارا تمام مال لگا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 11-12 دکانہ کے مالک تھے، انہوں نے بھی مال لگا دیا دعوت اور تبلیغ کے اوپر. او بھائی، سارے صحابہ، تمام صحابہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق مال لگاتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. خلید کے جو ملک ہے، ریتوں کے پہاڑ ہے، دھوپ جلاتی ہے، کسی کے مکان نہیں تھے، چوپڑیوں کے اندر رہتے رہے. خلیل کے ملکوں کے اندر صحابہ کرام دعوت دیتے رہے. اب وقت ایسا آیا خلیل کے ملکوں کے اندر اللہ پاک نے زمین سے چشمے اگا دیے ڈیزل اور پٹرول کے. انہوں نے کوٹھیاں بنا دی. خلیل کے ملکوں والوں نے کوٹھیاں بنا دی، ایسی لگا دیے، ایسیوں کے اندر پڑ گئے، ایسے عشرت کے اندر آ گئے، ایسے عشرت کے اندر آ گئے. اللہ نے چشمے نیچے سے اگائے. امریکہ والے مشینیں بناتے رہے، محنت کرتے رہے. انگلینڈ والے مشینیں بناتے رہے، محنت کرتے رہے. یورپ والے میں مشینیں بناتے رہے، محنت کرتے رہے. وہ بھائی ایشیا والے جو ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہ محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے. تو ان کو خدا اللہ پاک نے دے دیا، زمین سے چشمے دے دیے. ان کا کام ہے رات دن دعوت دینا، ایسی سے نکل کر پوری دنیا کے اوپر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ان کا کام ہے. حرام کے خلاف بولنا، حرام کے خلاف بولنا، حلال کے کاموں کی دعوت اور تبلیغ کرنا خلیل کے ملکوں والوں کا کام ہے. صحابہ کرام کرتے رہے. دنیا والوں، بنگلہ دیش اور پاکستان، انڈیا کے اندر بھی ان کی قبریں آئیں، یورپ کے اندر بھی قبریں آئیں، افریقہ کے اندر بھی قبریں آئیں. بیویاں وہاں چھوڑ گئے، بچے وہاں چھوڑ گئے، طلاق نہیں دے کے گئے، باہر چھوڑ گئے. دنیا والوں دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہے.
او بھائی جو باتیں میں نے آپ کے آگے ابھی کی ہیں نا، یہ قرآن کی روشنی کے اوپر میں نے کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر کی ہیں۔ دیکھیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مکے کے اندر پہنچ گیا، مکے کے خانہ کعبہ کا خلاف عطفے کے اندر پکڑ لیا، زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے، صحابہ کے آگے بتانے لگے، یہ ساری زندگی روتا رہے گا، دنیا والوں ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے اللہ کبھی گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ صحابہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ اور ہمارا والد تمہارے اوپر قربان ہو جائے، یہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری زندگی حرام کماتا رہا، دنیا والوں، یہ جائیدادیں خریدتا رہا، مکان بناتا رہا، اب جو اس نے کپڑے پہنے ہیں، چادریں ڈالی ہیں، یہ بھی حرام کی ہیں، حج کرنے کے لیے آ گیا، یہ ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے گناہ معاف نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے اپنی دو چادریں اتار لے، محنت اور مشقت کرے، محنت اور مشقت کرے، حلال کے پیسے کمائے، چادریں خرید کر اپنے جسم کے اوپر پہنے، حلال کا محنت اور مشقت کر کے کھانا کھائے۔ اب جو ایسا کرے گا، جتنی اس حرام کے پیسوں سے جائیدادیں خریدی ہیں، یہ تمام جائیدادیں عہد اللہ کے ساتھ کرے، میں نے جتنی جائیدادیں خریدی ہیں اپنے دیش کے اندر جاؤں گا، فروخت کر کے گدی نالیوں اور نالوں کے اوپر لگاؤں گا، ثواب کی امید نہیں کروں گا، محنت مشقت کر کے کماؤں گا۔ یہ ایسا ہو جائے گا جس طرح مئو کے پیٹ کے اندر اب پیدا ہوا۔ او بھائی، سلیم پکارے لگا رہا دروں سے، یہ ایسا ہو جائے گا جس طرح مئو کے پیٹ کے اندر اب پیدا ہوا۔ لیکن سلیم بتا رہا، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا اس کا، حقوق العباد جو ہے وہ معاف کرائے گا، یا جس کا حقوق العباد اس کے ذمہ ہیں، دوسرے کے پیسے ذمہ ہیں، اس کو ادا کرے گا یا معاف کرائے گا، تب جنتی ہوگا دنیا والوں۔ اب حاجی جاتا ہے، آج کل فلیٹیں چلنے والی ہیں، اب حاجی جاتا ہے، ملاوٹ کر کے کماتا ہے، کوڑ مار کے کماتا ہے، سود لیتا ہے، سود دے کر پیسے حاصل کرتا ہے، سمگلنگ کرتا ہے حاجی، رشوت لے کر پیسہ حاصل کرتا ہے، رشوت لے کر کام کرتا ہے،
رشوت دے کر کام کرواتا ہے، حج اور جوئے کھلوا کر پیسہ حاصل کرتا ہے، سمگلنگ کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے، ڈاکے مار کر پیسہ حاصل کرتا ہے، دھوکے اور فراڈ کرتا ہے، فحشیات کا کام کرتا ہے، حاجی حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں دنیا والوں، یہ تو 1,24,000 بات کا ڈبی آتے رہے، ان کاموں کے خلاف بولتے رہے، ان کاموں کے خلاف بولتے رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ایسا کام کرتا ہے اس کا حج ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جو اللہ کی باتیں نہیں مانتا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتا، اس کا کب ہوتا ہے؟ یہ چپلوسی کرنے والے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پانی پیتے ہیں زمزم کا، اس کے اندر بھی یہ بے ایمان ملاوٹ کر کے پانی پلاتا ہے، اپنے دیش کا پانی ڈالتا ہے۔ کھجوریں ملتان سے جاتی ہیں، پاکستان جو جاتی ہیں، وہ کھجوریں لے کر آتا ہے۔ یہ پلا میں نے جو بنا ہوا ہے، میں نے مکے سے ہی لایا ہے، مکے کے اندر بیان کرتا رہا ہوں، مدینے کے اندر بیان کرتا رہا ہوں، احد کے اندر بیان کرتا رہا ہوں، بدر کے اندر بیان کرتا رہا ہوں، گاڑیوں کے اندر بیان کرتا رہا ہوں، مدینے کے اندر روضے رسول سے نکل کر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اندر بیان کرتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر بھی لگوایا، لاؤڈ اسپیکر کے اندر ہمیں حکومت کے خلاف بنانے لگ پڑے۔ بولو بھائی، حکومت کے بارے کے اندر بولو۔ میں نے بتایا شاہ سلیمان کی حکومت تھی، میں بتایا ہمارے ساتھ بیوی بھی تھی، بیوی میں نے پولیس والی عورتوں کے حوالے کر دی۔ میں نے بتایا دیکھیں، لگاؤ، بولتا ہوں، میں نہ بکوں گا نہ چکوں گا، نہ بکوں گا نہ چکوں گا، بولتا ہوں، بلائیں۔ مجھے انہوں نے بلایا، یہ میں نے پٹکا مکے سے لایا نا، یہ بھی چائنا سے جاتا ہے بھائی، چائنا سے جاتا ہے۔ دیکھیں ان بات سمجھو، تسبیحاں لے کر آتے ہیں ہم اور تم، وہ ترکی سے آتی ہیں، سمجھ پڑی؟ ترکی سے آتی ہے، چاہے نمازیں آتی ہے وہ بھی ترکی سے آتی ہیں۔ تو میں حکومت کے بارے کے اندر بولے، میں بولتا ہوں ہمارا کیا عذر ہے، بولتا ہوں ہمارا کیا عذر ہے۔ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر مجھے بلایا، میں نے بتایا یہ دیکھیں عمرے کے لیے گیا تھا، میں نے بتایا یہ سعودیہ والے جو حکمران ہیں، اب 20 لاکھ آدمی پہنچ گیا ہے عمرے کے لیے، ابھی بھی انہوں نے آتے بنا کر خالی رکھے ہوئے ہیں، رسیاں باندھ دی ہیں، بارڈر بنا دیے، خالی جگہ چھوڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ آئیں بھائی عمرہ کرنے کے لیے، ابھی بھی ہمارے پاس جگہ ہے،
हमारे पास जगह की कमी नहीं होगी। तो पूरी दुनिया के जो उम्रा करने के लिए आते हैं, इनको शाम का रोज़ा ये सऊदिया के हुक्मरान खुलाते हैं। हुकूमत का ख़र्चा होता है। वैसे अरब के लोग भी आते हैं अपने बागों से, उस वक्त खजूरें पकी हुई थी, अपने बागों से खजूरें पकी हुई लेकर आते हैं। तवाफ़ के दौर तवाफ़ के टाइम लोगों को खिलाते हैं। वैसे भी फिरते हैं, खिलाते हैं, मेहमान नवाज़े हैं।